لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المغلوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بنامك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت الظالم باللعن مني وكفه أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مردانة وشمر وآل أبي سفيان وآل مروان وآل زياد إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الخلود، وثبت بقدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجرهم دون الحسين عليه السلام. درود بر محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلی العظیم. دعاؤں میں قبول کے لیے، پریشانی سے خوشی کے لیے، دشمنان اسلام کے فتنوں کی نابودی کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے اور تعجیل زمانہ کے لیے بلند درود پڑھیں. قرآن مجید کا 30واں سورہ، 30ویں سورے کی 30ویں آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس سیدھا کر لے اپنے چہرے کو دین کے لیے جو حنیف ہے، سیدھا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، یہ دین مضبوط ہے، یہ دین ہے جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن افسوس خدا کے نہ اکثر الناس لا یعلمون، افسوس اس بات کا ہے کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں. یہاں تک یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے نہیں جاننا چاہتے، نہیں جانتے بھی ترجمہ ہے، نہیں جاننا چاہتے بھی ہیں. دونوں فطرتیں یہاں پر پائی جاتی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت ایک انسان سو رہا ہوتا ہے، آپ اسے جگائے تو وہ جاگ جائے. ایک سو ہے، اس کو آپ کو جگانا ہے، آپ اسے ہلائیں گے جاگ جائے گا، پانی پھینکیں گے جاگ جائے گا، تھوڑا بہت شور کریں گے جاگ جائے گا، ورنہ کمنڈا نہیں دے سکتے.
ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص سو نہیں رہا, سونے جیسی حالت بنائی ہوئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سو نہیں رہا, سونے جیسی حالت بنائی ہے, اس کو آپ جگہ پہ بتا دیجیے. ایسے شخص کو آپ کفن پہنا لیجیے, دفنانے لے جائیے, شاید پھر بھی وہ کیوں, اس لیے اس نے یہ اظہار کرنا ہے کہ میں سو رہا ہوں اور جاگنے کے لیے تیار نہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ شاید اس حالت میں ہیں کہ ہم سو نہیں رہے, ہم جاگ رہے ہیں, اپنی آنکھیں بند کر کے اس طرح سے اظہار کرتے جیسے سو رہے. مطلب یہ تو فطرت کا ہے. ہم ایک چھوٹی سی اچھی بات ہوتی ہے فوراً قبول کر لیتے, پسند کر لیتے. بالکل. راستے میں جا رہے ہیں, دیکھا کہ کامینہ کھڑا ہے, سڑک کراس کرنا ہے, آپ بس میں گاڑی میں بیٹھے نہیں اتر سکتے, سگنل سے پہلے آپ کی گاڑی ہے, بس رکی, آپ اتر نہیں سکتے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا, اس کا روڈ کراس کرا دیا. کیا احساس ہوگا آپ کو؟ اچھا فوراً, یعنی اچھائی انسان کی فطرت میں ہے کہ اسے اچھا اور برائی کو برا سمجھے. باہر سے کسی نے آپ کو آگے درد نہیں دینا ہے بے شک کہ یہ اچھائی ہے, آپ اس کو اچھا سمجھو, یہ برائی اس کو برا سمجھو. اور یہ جو میں نے مثال دی ہے, اس میں نہ اسلام, نہ مسیحیت, نہ یہودیزم, نہ بدھزم, کوئی بات نہیں ہے. جہاں پر بھی کوئی شخص کسی کو ایسا کام کرتے دیکھے گا کہ جو ہونا چاہیے تھا اور انسانیت کے لیے مفید ہے, تو وہ اسے فوراً قبول کر لیتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے, پسند کرتا ہے. ویدر ہی کین ڈو, کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. لیکن میں آپ کو خبر ملی کہ پائلٹ نے بہت اچھا جہاز لینڈ کر کے اپنے کو بدل کر کے وہی جاتے ہیں. وہ واقعہ ایک بہت بڑی عبرت ہے. صرف اس وقت آپ کے لیے عبرت بن سکتا ہے آپ خود بھی اس جہاز میں سوار ہو جائے گا, تو اس وقت پھر وہ فطرت بالکل کھل کے سامنے آ جائے گی. یا اللہ نہ کرے کسی کا کینسر کا آپریشن ہونا ہے, کینسر کی خبر آ جائے, وہ جہاز میں بیٹھے ہیں یا کینسر کی خبر لے لیں, تصور کرتے ہیں بات, مرتبہ بات چیزیں تصور کرتے ہیں. ہمیں دیکھیں, ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں, ڈرامہ کیا ہے, ٹیلی ویژن پہ جو ڈرامے آتے ہیں, اللہ گواہ ہے وہ ڈرامہ ہوتا ہے, نام ہی ڈرامہ ہے اس کا, حقیقت تو نہیں. آج مرتبہ آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ڈرامہ ہے آپ کے دل پر اثر کر رہا ہے. اگر ہم نے سے کچھ لوگ اچھے ڈرامے بنائے تو اس کا بھی مثبت اثر ہوگا, پورے ڈرامے بنتے ہیں برا اثر بن جاتا ہے. اور خاص کر جو ٹیلی ویژن چینل اس وقت فساد پھیلاتے ہیں, اللہ اور رسول کا واسطہ, اگر آپ میں سے کوئی ذرہ برابر کی طاقت رکھتا ہے, آج میں اس گفتگو کہہ رہا ہوں لیکن میں ابھی سراہنا کر رہا ہوں کہ ان گندی ایڈورٹیزمنٹس کو روک سکتا ہے, ان برائیوں اور فحشاء کو جو ٹیلی ویژن پہ آ گئی ہیں, ہمارے ساتھ مشکل کیا ہوئی ہے؟ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب ہمارے نظر میں برائی نہیں ہے. رسول اکرم حضرت محمد رسول اللہ آپ نے اپنے اصحاب سے خطاب کیا کرو, عمل معروف کیا کرو, نہیں عمل منکر کیا کرو, اور لوگوں کو برائی سے روکو. فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ عمل بالمعروف کرنا چھوڑ دیں گے, نہیں عمل منکر کرنا چھوڑ دیں گے, تو اصحاب سے کیا رسول اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ عمل بالمعروف کرنا چھوڑ دیں, نہیں عمل منکر کرنا چھوڑ دیں. ایسے کرتا زمانہ آئے گا, لوگ برائی کا حکم دیں گے, اچھائی سے روکیں گے. اس سے بڑا زمانہ آئے گا, یعنی یہ زمانہ آ سکتا کرنا ہے, اس سے روکتا رہے گا جب برائی نہیں رہے گی, اچھائی ہو جائے گی, اور اچھائی نہیں رہے گی. آپ دیکھ لیجیے ٹیلی ویژن پہ بے پردہ موبائل فون کی کمپنی والے اس طرح سے اشتہار دیتے ہیں کہ جیسے یہ کہیں دین ہے, اسلامی ملک ہے ہمارا, ہم مسلمان ہیں. کیا ہمارا وظیفہ نہیں بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھائیں, بتائیں, کوئی طریقہ نکالیں کہ جس کے ذریعے یہ جو فساد کی طرف اتنا تیزی سے دوڑ رہے ہیں, ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ میں زیادہ فساد دکھا سکتا ہوں یا کوئی اور زیادہ فساد دکھا سکتا ہے. اگر آپ میں سے ذرہ برابر میں کسی کو اثر و رسول ہے تو خدا کے واسطے آج کی گفتگو سن کے ان کو سمجھائیے, ان کو بتائیے
جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بندوق لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ جھگڑا کرنا اور بندوق دکھانا جو تھوڑی دیر کے لیے اثر رکھے گا، اس کے بعد پھر وہی ہو. ختم ہو جائے گا. آپ اپنے طریقے سے ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں یہ کام درست نہیں ہے. پتا تو میں کر رہا تھا کہ کسی کو روڈ کراس کراتے جس کو دیکھا آپ نے تو کہتے کتنا اچھا ہے، اللہ کو بھلا کرے، سو نائس، جو بھی تعریف کرتے. اس پائلٹ جتنے لوگوں نے تعریف کر دی اس کو اتنے گلدستے بھیج دیے، پتہ نہیں کیا کہنا ہے دیتی ہے، حالانکہ جہاز اسی طرح سے لینڈ کرے. تو بتانا چاہ رہا ہوں اسی طرح آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کسی نے اس لڑکے کو تھپڑ مار دیا، آپ کو نہیں مارنا لیکن آپ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح سے اور کوئی مسئلہ پوری حرکت کرتی مجھے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو پتا چلے کہ خاموخواہ ہوگا تو آپ فوراً کریں گے یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کو خود اندر سے اچھا لگے گا، اچھی بات کو آپ کہیں گے اچھی ہے، بری بات کو کہیں گے. اچھے کام کرنے والے کی آپ تعریف کرتے ہیں، برے کام کرنے والے کے بارے میں دل میں برا خیال رکھتے ہیں. اگر آپ نے کسی نے آپ کو پین تحفے میں دے دیا کیا کریں گے؟ اسی پین سے اس کی موت کی سزا نہیں کریں گے؟ نہیں، اس نے یہ تحفہ دیا، کم از کم اتنا کر دیں گے کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. کسی نے پین سے پڑھ کے آپ کو مثال کے طور پر کہیں نوکری دلا دی، اچھا ہے، شکریہ ادا کرنا چاہیے. احسان کا بندہ احسان کا مسئلہ میں نے شکر الناس نے فرمایا جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. لیکن اگر کسی نے مثال کے طور پر آپ کو بزنس بھی دلایا، بیٹی بھی دی، آپ کو نوکری بھی اچھی سی ہو گئی، آپ کی تنخواہ بھی اچھی ہو گئی، سب کچھ دلوا دیا، تو اب زندگی بھر جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر اس کی تعریف کے پل باندھنا شروع کر دیں. اگر میں کچھ غلط کہوں تو تھوڑا سا اشارہ کر دیجیے، مولانا کہیں اور جا رہے ہیں، آپ بات صحیح نہیں کر، لیکن میں اس کو یہاں ذمہ داری تو ان باتوں کو سمجھانا چاہتا تھا کہ ایک نتیجے تک پہنچے کہ کتنی دین ہے. کچھ تحفہ دیتا ہے، شکریہ، تحفہ بڑا زیادہ بڑا شکریہ، تحفہ ایک گاڑی اور مکان اور بیوی اور بچے اور سب آہستہ آہستہ آنے لگے تو شکریہ بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھتا ہے انسان تجھے میں نے آنکھیں دی، تجھے میں نے کان دیے ہیں، تجھے میں نے زبان دی ہے، تجھے میں نے سوچنے کی طاقت دی ہے، تجھے میں نے صحت دی ہے، سلامتی دی ہے. تو نام لے لے نعمت کا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اللہ کی نعمت کو گنتا جا. لیکن آج کل تو اللہ کی قرآن مجید کی آیت سے تھوڑی مشکل نظر آ رہی ہے. آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو گننے کی کوشش کرو گے تو نہیں کرو، تو گر نہیں سکتے ہو. نعمت اللہ گر نہیں سکتے. اب تو کمپیوٹر آ گئے، بڑے سپر کمپیوٹر آ گئے ہیں. ہمارے یہاں تو 10 سال پرانے کمپیوٹر چلتے ہیں، دنیا میں بڑے ایڈوانس کمپیوٹر آ گئے ہیں. تو اب تو نعمتوں کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں نا، کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر ابھی بھی ہم نے کیلکولیٹ کی تو ان نعمتوں کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جو نعمتیں ہمیں پتا چلی ہیں، جن نعمتوں کا بھی پتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے. اور ایک شخص جہاں میں کافر سارے رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میں بہت فقیر ہوں اور میری تنگ دستی کی حالت دیکھیے، کتنا پریشانی سے گزار رہا ہوں. اچھا تم بہت غریب ہو، کہیں دونوں آگے کتنے لاکھ درہم میں دو گے؟ نہیں کہ کرو اپنے پاس بڑا پاس میرے سر کرو کرو. میں ہوتا امام آنکھیں تو میری بات نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. میں کہتا ہوں کہ نہیں چھوڑے گا. اچھا دو گردے دے دو. بے شک مہمان یہ دو گردے میری زندگی کے لیے ضروری ہے، میرے لیے مشکل ہو جائے گی. یوں کہتے کہ وہ کھڑا ہو گیا کہ میں بلکہ پیچھے رہوں، میں سر پر شرمندہ ہوں کہ میں نے اس طرح سے سوچا. لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب آپ کتنا شروع کرتے ہیں نا، جب آپ تکلیف میں ہو، پریشانی میں نا، تب آپ ایک تسبیح ہاتھ میں لے لیں. سادہ سادہ باتیں کرتا ہوں تاکہ کچھ مجھے نہیں. آپ تسبیح ہاتھ میں لے لیں اور ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت دینا شروع. بولے میں پہلے نعمت کو گر لوں، اس کے بعد ایک بیٹا جو میرا انتقال کر گیا اس کے بارے میں افسوس کروں گا. میں پہلے نعمت گر لوں، یہ گاڑی جو میری چوری ہو گئی اس کے بارے میں افسوس کروں گا. یہ نعمتیں گر لوں، اس کے بعد اب جو کینسر آیا ہے اس کے بارے میں
لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو گے تو ہم تمہارے لیے نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے. تو ہم مصیبت میں ساری نعمتوں کو بلا دیتے ہیں، اور اگر اسی مصیبت میں جتنی نعمت اللہ تعالیٰ کے اچھا تمہیں تمہارے بیٹے کے جانے کا اتنا غم ہے تو لاؤ بیٹا تم واپس دے دو، باقی جتنی نعمت ہے مجھے واپس دے دو، کریں گے اس سے؟ کوئی ہے ایکسچینج کرنے کے لیے تیار؟ کوئی نہیں تیار ہو. میں نے جناب ابو ایوب انصاری کو مشہور واقعہ سنا ہوگا، میں بھی یاد کہانی کے لیے سنا دیتا ہوں. فذکر الذکر تنفع المؤمنین، یاد دلاؤ اسی کے یاد دلانا فائدہ پہنچاتا ہے. جناب ابو ایوب انصاری کے بچہ پیدا ہوا، بیٹا تھا 6 سال کا، 9 سال 10 سال، بہت بیمار ہوا. جب بیمار ہو گیا بہت زیادہ سا، کچھ علاج وغیرہ نہیں تھا. ایک مرتبہ یہ کام کے لے کے واپس آئے تو بیگم سے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ کہا اس کو آرام مل گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی اپنا کھانا کھایا، سو گئے. صبح غسل کیا، چلے گئے. دروازے پہ جاتے وقت بیوی نے کہا سنو دیکھیں ہم کم از کم اس لیول کے مسلمان ہیں، پھر تو مسلمان گئے، ورنہ جو لوگ آئے نام سوچ سکتے ہیں، آج کل نام بھی بڑے بڑے سوچے جا رہے ہیں. کیا سنو، اگر کوئی تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے اور واپس لینے آئے تو تم اس کا کیا کرو گے؟ کیا مطلب؟ اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھ جائے اور وہ تم سے واپس لے لے تو تم کیا کرو گے؟ دیکھیں بہنوں کی ایمان کی قدر کریں. اگر نہیں معلوم میری بہنیں ہیں، سن رہی نہیں سن رہی، لیکن اتنا جان دیتا ہوں کہ اگر انسان کی بیوی اس کے دین میں اس کا سرمایہ بن جائے، اس کا ساتھ دینا شروع ہو جائے تو اس کی زندگی بہت زیادہ جنت بن جائے. اس لیے بہت طریقے سے حکمت کے ساتھ ان کو دین کی طرف لائیے. اور ایک بہت بڑی ٹریجڈی واقعہ پورا کرنے سے پہلے بہت بڑی ٹریجڈی ہے اس مسجد کے بارے میں. تو الحمدللہ جو اطلاعات نے اور ہمیں بتایا کہ اور شروع سے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر بہنیں بھی آتی ہیں، خواتین آتی ہیں، مسجد میں، نماز میں، مجلس میں، درس میں، مدرسہ بھی کیا بہت اچھی طرح سے کام ہو رہا ہے. لیکن اکثر مساجد اور اکثر فاصلے کرتا ہے سر ورنہ آپ اس چیز کو نظر انداز کیجیے گا، لیکن اکثر جگہوں پر مشکل یہ ہے کہ خواتین کا مسجد میں آنا بین ہے. سب آپ روکے ہوئے ہوں، پتا کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ مولانا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بین ہے یا منع ہے یا برا ہے یا مطلب بازوں نے پوچھا گیا کہ خواتین کو مسجد میں آنے سے بھی فساد چل جائے گا. تو بازار جانے سے فساد نہیں پھیلتا، کالج جانے سے فساد نہیں پھیلتا، یونیورسٹی جانے سے فساد نہیں پھیلتا. اللہ تعالیٰ کے گھر میں جہاں آگے اللہ کا نام سن لیں گے، رسول اکرم کا ایک قول سن لیں گے، دین کے بارے میں کچھ جان لیں گے، وہاں پر اگر جانے کی بات آئے تو نہیں. یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا آدھا دین جو ہے وہ ناقص رہے تاکہ آدھے دن کو ہم کو اس کے خراب کر سکیں. تو خاتون نے کہا اگر امانت واپس دے دوں امانت واپس مانگی کیسے دے دیں گے؟ تمہارے دل میں کچھ بھی نہیں ہوگا، بھی کیا ہوگا میری ساتھ امانت تھی واپس میری ذمہ داری گئی. اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک امانت دی ہے، رات کو واپس لے دیے. کام کیا وہ اس بات پہ نہیں کامتے ہیں کہ میرا بچہ مر گیا، کامتے ہیں کہ میرا ایمان کتنا نیچے اور میری بیوی کا ایمان اتنا اوپر ہے کہ بچہ مرا ہوا چٹائی میں لپیٹا ہوا ہے، شوہر کی خدمت ہو رہی ہے، رات کو شوہر کے ساتھ سویا جا رہا ہے، صبح غسل انجام پا رہا ہے، اس کے بعد اب وہ جا کے صبر و تحمل کی منزل دیکھیے. یہ ہے اسلام کا حسن. رسول سے کہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امانت واپس لے لی ہے، اب بچے کے غسل و کفن و دفن کا انتظام کریں. رسول اکرم کے پاس تشریف لے گئے، نماز کو پڑھائی گئی، رسول پڑھائی میں نے پڑھی، اس کے بعد کھڑے ہو گئے. رسول کے فرمایا تمہاری بیگم اور تمہاری بیوی نے ترجمہ حکم پیش کر تمہاری بیوی نے کل رات اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں ایک ایسی صالح اولاد عطا کرے گی جو دین کے لیے کام آئے گی. ضرور پڑھنا. کنجوسی ہماری طرف سے، غلطیاں ہماری طرف سے ہیں کہ ہم اپنے رب کو اپنے جیسا کہ اپنے سے تھوڑا چھوٹا ہے. ہم سمجھتے کہ جیسے ہم کنجوس ہیں ویسے ہمارا
رکھ کر کے اسے تو میں اپنی بات کو اعتبار دیتے ہوئے آگے بڑھوں کہ دین فطرت ہے، فطری دین ہے. انسانی فطرت کے مطابق اچھائی کو پسند کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے. کوئی نعمت دے دے تو اس نعمت پہ شکریہ پہ شکریہ پہ شکریہ کرتا ہے. اور اگر کسی نے آپ کو مثلا پرائم منسٹر بنا دیا تو اس کے بعد تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن جس رب نے ہمیں اتنی نعمت دی ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جس کے بارے میں خود کہتا ہے کہ تم نعمتوں کو گنتے جاؤ، اس کی تعداد پوری نہیں ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جہاں بہت سی مناجات کی اور جواب دیے، وہاں پر یہ مناجات بھی پالنے والے تیری اتنی نعمت ہے کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اگر میں سجدے میں سر رکھوں تو پھر سر اٹھانے کی ضرورت نہیں کروں گا. کوئی طریقہ ایسا بتا دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں کتنا عظیم رب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اسی بات کو شکر ادا کرے. کہا ہے موسیٰ یہ جو احساس تیرے دل میں پیدا ہو گیا ہے کہ میں نے تجھے نعمت کی ہے، یہی تیرے شکر کے لیے کافی ہے. درست پڑھ لو. اگر مصیبت میں ہے، مشکلات میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، کسی چیز میں بھی ہے، اپنی فطرت کے تقاضوں کو مت چھوڑو. اور ہم زبان کے بجائے جس طرح سے امام اجازت علیہ السلام میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، میری خلاف ہے بات، لیکن میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں. اچھا دین کی تبلیغ کے لیے کون دو ناطے بغیر الفے. دیکھو تم لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لیکن ایک نصیحت سن لو، اپنی زبان سے مت بلانا. ہمارا کام زبان سے بلانا یہ ہوتا ہے. ہم کیا کریں گے، عمل تو ہمارے اللہ جانے کیسا ہوتا ہے. لیکن آپ سب کے لیے میرے لیے بھی یہ نصیحت فرمائی ہمارے سر آپ نے کہ اگر دین کی طرف کسی کو بلانا ہے تو زبان سے مت بلاؤ. اس لیے کہ زبان کا قول معلوم نہیں سچا ہے یا نہیں، عمل کا جو قول نظر آتا ہے وہ ہمیشہ. تو آج ہمارے ساتھ جو مشکل ہے، ہم نشی مکتب جدید والے سے، ہم ایز اے مسلمان ایز اے ہول اور اسلامک امہ، ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے توحید کو بھی صحیح طرح نہیں سمجھا. ہم نے وحدت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے نہیں سمجھا. قل هو اللہ احد کی جو پوری سورہ ہے اس کو نہیں سمجھا. نبوت اور رسالت کی ضرورت اور اہمیت کو نہیں سمجھا. فلسفہ ختم الرسول کہ آخری رسول اور نبی کیوں بھیجا گیا اس کو ہم نے نہیں سمجھا. فلسفہ امامت نہیں سمجھا، فلسفہ قیامت نہیں سمجھا. اور جو کچھ سمجھا ہے وہ غیر عقلی بنیادوں پر سمجھا ہے. اسی لیے ہوتا کیا ہے، نہ تو ہم اپنے دین کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، نہ لوگوں کو اپنے دین کی طرف راغب کر سکتے ہیں. آج کل جو مشکلات ہو رہی ہیں، میں والدین کو نصیحت کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کے عقائد کو مضبوط کیجیے. اور عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی ویب نہیں بنا جا سکتا ہے. عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے دلیل سے گفتگو کیجیے. اس کو بٹھائیے کھانے پہ، بیٹھے ہوئے ہیں صوفے پہ، دوسرے موقعوں پر، اور بچوں سے عقائد کی گفتگو کیجیے. خود بھی مطالعات کیجیے اور اپنے دلیلوں سے ان کو سمجھائیے. کل جب وہ باہر پڑھنے جاتے ہیں، کل جب وہ باہر تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، جب دین، میں تجربتاً بتا رہا ہوں، زیادہ سے آگے بات نہیں کر سکتا، کہ جب دین صرف رسومات کی بنیاد پر انسان کو ملتا ہے تو جب رسومات کے خلاف آواز اٹھنا شروع ہوتی ہے، دین میں لڑنا آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی رسومات کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو رسومات گئی تو، اور ظاہر ہے پاکستان کی رسومات الگ ہے، کراچی کی رسومات الگ ہے، اسلام آباد کی رسومات الگ ہے، پاکستان کی رسومات الگ ہے، ہندوستان کی الگ ہے، ایران کی الگ ہے، عراق کی الگ ہے، لبنان کی الگ ہے. ہر جگہ کی رسمیں الگ الگ ہیں. تو رسموں کی بنیاد پر اگر ہم نے دین کو اپنایا رکھا یا ثقافت میں دین کو شامل کر لیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ثقافت تبدیل ہوگی، دین بھی تبدیل ہو جائے گی. تو بجائے اس کے کہ دین کو اپنی ثقافت میں داخل کرنے کی کوشش کریں اور جگہ بنائیں، اور کبھی جگہ بنے کبھی جگہ نہ بنے، اپنے آپ کو دین کی ٹرین پر سوار کر دیجیے.
اپنے آپ کو جی کی دیر میں سوال کر دیجیے اور دلیل کے ساتھ فکر کے ساتھ جیسے میں پہلے ڈسکس کر رہا ہوں اپنی عقل کو استعمال کر کے تو سوال کرنے والے سوال کیا مولانا عقل کی حقیقت کیا ہے؟ بس کرتا جاتا ہوں درود پڑھنے محمد دین کو عقلی بنیادوں پر نہ سمجھا یا نہیں سمجھایا جائے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے ایک وقت آئے گا جب باہر والے دوسری دلیلیں دے کر اس کے دماغ اور ذہن کو لے جائیں گے اور بہت سی مطلب لے نہیں جاتے ہیں لیکن شبہوں کو شبہات ایجاد کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ وہ ادھر کا رہتا ہے. امریکہ سے ماں فون کرتی ہے کہ میرا بیٹا بالکل بے دین ہو گیا ہے آپ کو وظیفہ بتا دیجیے. میں نے کہا اگر مجھے وظیفہ آتا ہوتا تو میں کچھ کے خلاف سب سے پہلے جاؤں گا. میرا پیغام پہنچ گیا آپ کو ہوتا ہے کیونکہ ایک مصیبت یہاں کی نہیں پتا ہے میں کم از کم اپنے جن کی جانتا ہوں. مولانا کو بیٹا بیمار ہو گیا لگتا ہے کسی نے تعویذ کرا دیا. مولانا بزنس ڈاؤن ہو گیا لگتا ہے کسی نے جادو کرا دیا. مولانا کرو. میں نے کہا بہن اتنا کر دیجیے اگر آپ کو پتا چلے گا کس نے وہ جادو کرایا تھا کہ اس کا کتنا اثر تھا مجھے بتا دیجیے. اس زمانے میں صدام بھی زندہ تھا اور کچھ تو خیر اس کو پہنچا نہیں تھا اس کے پہلے والے تھے. میں نے کہا 2 لوگوں کے خلاف مجھے یہ جادو کرانا ہے ایک صدام کو ختم کروانا ہے اور ایک اس کو ختم کروانا ہے. لیکن مولانا وہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ اچھا جادو ہے کہ مومنوں پہ اثر کر جاتا ہے کافروں پہ اثر نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھروسہ کرے گا اس کا بات نہیں کرنا. جب محمد اتنا ہو جائے گا ان اللہ بصیر بالعباد. اب اللہ کی رضایت کو اپنی رضایت نہ بنائیں گے اپنی رضایت کو اللہ کی رضایت کے ساتھ کمال کی طرف آگے بڑھیے. ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید جیسی کتاب ہے رسول اکرم کے اخبار ہیں معصوم علیہ السلام کی طرف سے ہدایتیں ہیں گائیڈنس ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم فیل ہو جائیں تو ہم کو اس سے آگے بولنے کی ضرورت نہیں کرتا. تو دینی فطری ہے فطرت والا دین ہے. آپ اپنی دلیل سے نہیں سمجھائیں گے تو بچوں کو لوگ کہیں سے کہیں لے جائیں گے. اب آتے ہیں عقل کی حقیقت کیا ہے. حقیقت کو سمجھنے کے لیے اتنا جان لیجیے کہ انسان عام طور پر ایک ظاہر چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے کچھ اندازے لگا لیتا ہے. جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں وہ ظاہری چیز کو دیکھ کر اندازہ لگا کے سمجھتے ہیں جناب یہ کپڑا لگا ہوا ہے یہ رنگ لگا ہوا ہے یہ گھڑی لگی ہے اور یہ وہاں مال کا انسان کے طور پر ٹھیک ہے ہم ایسے سوچیں گے معلوم. لیکن جو عقل استعمال کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا جیسے ٹیلی ویژن پہ آ کوئی ڈرامے کا اسکرین بنا ہوا ہے مثال کے طور پر تو اب ہم جب ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو صرف ظاہری اس پر عمل کرتے ہیں وہ ڈرامہ دیکھ کے آنسو بھی بات سے جو عقل کا کام لیتا ہوتا ہے ایک چیز سمجھانے کے لیے گھوم کر کے بنائی گئی ہے جس کے پیچھے تو بالکل منظر ہی کچھ اور جس کی مثال اس طرح سے تاکہ گہرائی میں سمجھیں کہ جب انسان کا اللہ کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آپ کو ڈاکٹر کے پاس میں انہوں نے کہا جناب کیا کراؤ ایکس رے کراؤ. ایکس رے کرانے کے لیے اب جب ایکس رے کرانے جاتے ہیں تو کپڑے تو پہنے ہی ہوتے ہیں اکثر تو ایکس رے جو کپڑے پہنے کپڑوں پہ دیکھ رہے ہیں. لیکن ایکس رے مشین ایک کام کرتی ہے کہ اندر کی ہڈی کا حال آپ کو عقل بھی یہی کام کرتی ہے کہ ظاہر کو ہٹا کر آپ کو ایک ایسا نور عطا کرتی ہے کہ اس چیز کے باطن کو آپ سمجھ سکیں. اور کسی بھی معصوم نے فرمایا ہے العقل نور. عقل نور ہے وہ نور ہے جو انسان کو تاریخی میں گائیڈنس دیتا ہے ہدایت دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان اگر اپنے اندر کی آواز کو سنتا رہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں سر وہ نارتھ پول میں جو رہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے جنت میں جائیں گے. لیکن میں اللہ ہوتا تو جواب دے دیتا نا تو اللہ نہیں ہوتا پھر بھی آپ میں کہا دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کے عقل میں وہ سسٹم رکھے ہوئے ہیں وہ اچھائی اور برائی کو خود بخود پہچانتے. یہ بتا دیجیے دنیا میں کچھ ایسا ہے جیسے میں نے بلڈ کے اسٹینڈرڈ بتائے تھے اور بتائے تھے ویسے اب کچھ روحانی اسٹینڈرڈ سمجھاتا ہوں تاکہ میری بات مزید واضح ہو جائے. دنیا میں آیا
کہیں ایسا ہے کہ سچ اچھا ہے کہیں جھوٹ اچھا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں پاکستان کی کتاب ہٹا دیں تو سب جگہ ایسا ہے. پاکستان میں تو سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ ہے. کون کہاں آیا کون کہاں نہیں آیا اس کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر مطلب ان چیزوں کو ہٹا دیں اور فطری طریقے سے بات کریں تو پوری دنیا میں سچ اچھا جانا جاتا ہے, جھوٹ انسانیت کی مدد اچھی جانی جاتی ہے, انسانیت کے ساتھ دشمنی. یہ الگ بات ہے کہ انسانیت کی دشمنی کو انسانیت کی مدد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, لیکن اچھائی کو پوری دنیا میں اچھا سمجھا جاتا ہے, برائی کو برا سمجھا جاتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ دے دیے ہیں کہ اگر آپ کسی وقت کسی ایسی صورت حال میں پھنسے یا پہنچے کہ جہاں آپ تشخیص نہ دے سکیں کہ یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے, تھوڑے لمحے کے لیے خاموش ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے دعا دیجیے کہ مالک مجھے اہدنا الصراط المستقیم, اور اس کے بعد اپنے اندر کی آواز کو سنیے. یہ اندر کی آواز کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گی, اور یہی اندر کی آواز ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ اندر کی آواز سے بہت زیادہ شور ہو رہا ہو. مثال کے طور پر اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں, آواز زیادہ ہے تو اگر کوئی چابی گر بھی جائے گی تو آواز نہیں آئے گی, لیکن سر خالی ہو جائے اور بالکل سناٹا اور چابی گرے گی تو ایسا لگے گا جیسے مطلب کوئی بہت بڑا دھماکہ ٹائپ ہو گیا. تو خاموشی میں جب کس کو ہوگا, انسان کی ضمیر کی آوازیں بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت سے ایک پولیس مین رکھا ہوا ہے, ایک قاضی رکھا ہوا ہے, ایک جج رکھا ہوا ہے کہ جب بھی اسے ہدایت چاہیے ہو اس سے وہ ہدایت لے سکتا ہے. اور اسی بنا پر قیامت میں حساب ہوگا کہ اگر تمہیں حجت ظاہری سے پیغام نہیں ملا تھا تو حجت باطنی تمہارے پاس. اسی کو ہم ضمیر کہتے ہیں, اور اسی ضمیر کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو جرم کا اقرار کرواتا ہے. آپ دیکھ لیجیے ہیروشیما اور ناگاساکی جنہوں نے ایٹم بم مارے تھے, پی ایچ ڈی کرنے والوں نے بنایا تھا ایٹم بم. جب تک پی ایچ ڈی کو عقل اور دین سے پیک نہیں کریں گے تب تک پی ایچ ڈی یہی کرتے ہیں. جو جہاز لے کے گئے تھے, اس وقت ہے جو جہاز لے کے گیا تھا, جب اس نے جہاز اڑایا اور ایٹم بم مارا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو یوز دا ایٹم بم ان دس ورلڈ, اور ہسٹری میں لکھا جائے گا. جب واپس آیا تو بڑی خوشیاں پڑا, میں نے 1 لاکھ آدمیوں کو مار دیا. جہاں تھوڑی سی شہرت کم ہوئی, جہاں تھوڑی سی آوازیں اطراف کی کم ہوئی, مولانا صاحب نے خاموشی اختیار کی, دنیا کی آواز کم ہوئی, اندر سے آواز آنا شروع ہوئی. مجھے شرم نہیں آئی 1 لاکھ لوگوں کی جان تو نے ایک لمحے میں لی, ایک لمحے میں تو نے انسانیت کا خون کر دیا. تاریخ لکھی ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ دیوانے جیسا ہو گیا. شاید دیکھ لیجیے انٹرنیٹ پہ آپ کو چوائس ہے, سرچ کر لیجیے جس سے پہلا جب ہمارا اس کا نام کیا وہ بھی پتا چل جائے گا. جہاں وہ چیزیں دیکھتے وہاں کی بھی دیکھ لیجیے اور دیکھیے اس کا حشر کیا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین کی آواز وہ آواز ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے جرم کے اقرار پر. رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دیں, خاتون آئی, یا رسول اللہ تاخیر دی. رسول اللہ نے تشریف دی, رسول اللہ نے جرم کیا, چاہتا وضاحت کہنا چاہتا, یعنی مجھے سزا دے تاکہ میں کام کروں. تاخیر دی 3 دفعہ جب اس نے کہا تو 4تھی مرتبہ پھر اسے ہٹانے کی کوشش کی, کسی طرح سے وہ اقرار نہ کر دے. یہ خاتون جو اقرار کرنے آئی تھی, کیا کسی نے کوڑے مارے تھے اس کو؟ سبحان اللہ. کسی نے اس کو مجبور کیا تھا, کسی نے اس کو بتایا تھا. جو چھپا ہوا جرم تھا, شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس گناہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا, تمہارا اپنا ہی گناہ ہے, تو اب اس گناہ کو کسی تک پہنچانا مت, یہ گناہ پہنچانا ڈبل گناہ ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی جرم کیا ہے, کسی کا حق کھایا ہے وہ حق واپس پہنچا دو, کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ دو. اگر دوسرے انسانوں سے مربوط نہیں اور تم نے گناہ کیا ہے تو اس گناہ کا اقرار ہے, اس گناہ کے بیان کرنے کی اجازت نہیں, حتی علماء سے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ
معاملہ ہے. اللہ ستار الغیوب ہے، وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کے عیبوں کو. جب رب العزت انسان کی ہدایت کے لیے ایک گارڈ، ایک نور، ایک گائیڈ، ایک جج، جو نام آپ نے پولیس جو بھی آئے کی گائیڈنس کے لیے وہ رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے عشق کرتا ہے، وہ اپنے کافر بندے کو بھی چاہتا ہے. میری بات کو الٹے معنی میں مت لیجیے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی انسان خام پر جہنم میں داخل ہو جائے. اس نے چاہا انبیاء کی لائن لگا دی، اس نے آسمانی کتابیں بھیج دی، قرآن مجید جیسی کتاب قیامت تک چھوڑ دی. اس کے بعد ہدایت کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا کہ انسانیت کسی طرح سے گمراہی سے. اس کی مثال ہمیں کربلا نہیں ملتی، مسائل کرتے جا اور گفتگو کرنی، لیکن اس کی مثال کربلا نہیں ملتی کہ امام علیہ السلام نے آخر اثر کے وقت شہادت سے پہلے پھر خطبہ دیا، صبح سے خطبہ دے رہے. اس کے بعد جب یہ اثر کے نزدیک کا خطبہ دینے جا رہے تھے ابھی اصحاب زندہ تھے. امام علیہ السلام نے کہا اپنے اونٹ کے سواروں کو خطبہ دیا. رسول اللہ اونٹ کے سواروں کے خطبہ نہیں کہا. ہو سکتا ہے کہ دور تک میری آواز پہنچے. اب کیا فائدہ ہوگا؟ کہا ہو سکتا ہے اب بھی کوئی انسان ہدایت پا جائے اور جہنمی ہونے سے بچ جائے. ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے امام انسانیت کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف عباد اللہ بنانا چاہتے تھے نا، اپنا بندہ تو نہیں بنانا چاہتے تھے کہ اے لوگوں اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، تاکہ کوئی شخص بھی اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک لمحے میں بھی ہدایت حاصل کر لے تاکہ جہنم سے. یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے دیا کہ دیکھو انسانیت کی ہدایت کی کوشش کرو. تو انسانیت سے پہلے تو خود ہے نا، ہمیں اپنی ہدایت کی کوشش کرنی ہوگی. اگر ہم نے اپنی ہدایت کی کوشش نہیں کی تو ایک زمانہ آئے گا جب موت ہمارے سامنے منڈلا رہی ہوگی اور ہم افسوس کر رہے ہوں گے اور کہیں گے یا اتنا اے اللہ کاش تو ہمیں واپس لوٹا دیتا، پھر ہم اچھے عمل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بتائے گا نہیں، پہلے بھی تو تمہیں موقع. یہاں پر میں امام علیہ السلام کے قول بیان کرتا ہوں اور اپنے پیغام دینا شروع کرتا ہوں. میں نے عرض کیا میری زبان میں ٹکت بھی ہے، میں اہل زبان بھی نہیں ہوں اور کچھ کڑواہٹ بھی ہے. وہ پھولوں والے الفاظ مجھے نہیں آتے ہیں، لیکن میں الفاظ امام علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مشہور بولے الناس عبید الدنیا والدین لعب على السنتهم يعيدون ما أعاد بهم معيشتهم فإذا معرضوا بالبلاء قلوا ديانا. عجیب کیا فرماتے ہیں؟ ترجمہ کرنا میرے لیے بھی سمجھے، میرے لیے کیا آپ کے لیے نہیں. الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے. امام علیہ السلام کافروں کے لیے نہیں کہہ رہے، میرے لیے کہہ رہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پہلے بیٹھ کر چاہنے والا کہتا ہے. تو میں دھنیہ واد سے بھی پتہ چلتا ہے کہ الناس عبید الدنیا، یہ لوگ جو ہے کس کے بندے؟ اللہ کے بندے نہیں، یہ دنیا کے. ترجمہ پورا کر دوں وَالدِّينُ لَعِبٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین ان کی زبان پر لقا ہے. جیسے وہ اور چیزیں کرتے رہتے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں یہ دین. یعیدون ما احاط بهم معیشتهم، دین کے ساتھ اس حد تک گھومتے رہتے ہیں جب تک دین ان کی زندگی میں اثر انداز نہیں ہوتا. وَإِذَا مُعْرِضُوا بِالْبَلَاءِ، جب انہیں بلا میں ڈال دیا جاتا ہے، جب انہیں مصیبت میں ڈال دیا جاتا ہے، انہیں تکلیف میں ڈالا جاتا ہے، قَلُّوا دَيَّانًا، تو دیندار بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ کربلا کے واقعے میں جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ صرف ادھر کی کوفہ والوں کے لیے بیان کیا ہے، یہ آج کے کوفہ والوں کے لیے بیان کیا ہے. اب دیکھیں ہمارے میں دو طریقے کی فکر آ گئی. عرض کرتا جا رہا ہوں، آپ لوگ بھی سوچیے، جس فکر پہ جا رہا ہوں جائیے گا. میرا تو قول یہ، میرا کہنا یہ کہ
سوچنا آپ کا کام ہے، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، اس لیے قیامت میں حساب بھی آپ کو دینا میرا کام ہے، میں بتا دوں باقی ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ کے دن قربانی دے کر اسلام کی 2 تصویریں سامنے پیش کر دی۔ ایک تصویر وہ ہے جو رسول اکرم کے دین کی ہے، ایک تصویر وہ ہے جو ابو سفیان کی دین کی ہے۔ رسول اکرم کے دین کی تصویر کیا ہے کہ لوگوں اگر دین میں مشکلات آئے تو دین کے لیے قیام کرنا، دین کے لیے جان دینا، دین کے لیے فداکاری کرنا۔ وہ امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ خود ہی فرمایا ہے نا، الا ان الداعی الداعی قد ركزني بين اثنتين بين الذلة والذلة والحيحاء يا الله ورسوله ووجوه طابت وتمرت۔ مجھے پس کے بیٹے پس نے یعنی عبید اللہ زیادہ 2 چیزوں کے درمیان میں چوائس دی ہے، بین الذلہ یعنی میں شمشیر کے سر پہ رکھوا دوں اور گردن کٹوا دوں، یا میں ذلت کو قبول کروں۔ یعنی اب جو حسینی ہے وہ فکر پہ چھوڑتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میرا نعرہ یہ ہے میں وہ نہیں مجھے ذلت کو قبول کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ ابھی بتائیں گے، لیکن پھر آگے جملہ یاد کر جاؤ، اللہ نے منع کیا ہے کہ دیکھو ذلت کے ساتھ سر مت جھکانا۔ اگر کبھی امریکہ تمہاری گردن جھکانے پر آئے تو تم گردن مت جھکانا، گردن۔ اگر کبھی دشمن تمہارے سامنے آئے تو اب دشمن سے اپنی التجا کو سامنے نہیں رکھنا، بلکہ دشمن کے سامنے مضبوطی سے کھڑے ہو جانا۔ زیادہ سے زیادہ تمہارا یہ ہوگا کہ تم مارے جاؤ گے، تمہارے گھر والوں کو اسیر بنا دیا جائے۔ آج چوائس آپ کی ہے، آخری ایک غلط تو واضح طور پر رس کرتا چلو کہ امام علیہ السلام نے خود بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ذلت کے سامنے جھکانا ہے، ورسولہ اس کے رسول نے بھی منع کیا ہے کہ دیکھو ظالم کے سامنے سر مت جھکانا۔ وہ حجور طاعت و طہارت، وہ بولے جو پاک کی اور پاکیزہ تھی، انہوں نے منع کیا ہے کہ میں عزت کے ساتھ گردن کو نہ جھکاؤں بلکہ عزت سے گردن۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، قائدیت، قائدیت، جدیدیت، جدیدیت، آواز بلند صلوات، کیا مشکل تھی 67 ہجری میں اسلام کی؟ یہاں سے ہم دونوں اسلام کو سمجھ لیتے ہیں، اسلام میں کیا مشکل تھی؟ پہلے دن عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھتے تھے لوگ، نماز پڑھنا منع تھی، آپ پہلے نہیں پڑھتے، وہاں پر نماز مسجد میں ہوتی تھی، سب نماز پڑھتے تھے۔ روزہ رکھنے سے منع کر دیا تھا لوگوں کو، نہیں روزے رکھنے سے کسی کو منع نہیں کیا تھا، سب نے روزے رکھے تھے اور رکھتے تھے۔ حج سے منع کیا تھا، تو آپ بہت ممبر سے پڑھتے ہیں کہ حج کرنے تشریف لے گئے تھے، جب حجاج نزدیک آ گئے تو 8 دن کو حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیا، اگر حج نہیں تھا تو کرنے کیا گئے تھے۔ اس کے بعد دوسری چیزیں جو دین میں تھی ان کے بارے میں سوچ لیجیے۔ تو امام علیہ السلام نے جو قیام کیا وہ اس لیے تھا کہ نماز نہیں پڑھی جا رہی، اس لیے قیام کہ روزہ نہیں رکھا جا رہا، اس لیے قیام کیا کہ حج نہیں ہو رہا، نہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی تھی جیسے آج ہو رہی ہیں۔ تھوڑا سا غور کیجیے گا میری بات، یہ سب چیزیں تو ہو رہی تھی، تو اب امام علیہ السلام کی یاد زندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سب چیزیں ہو رہی نہیں، امام علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو یہ چیزیں تو ہو رہی تھی لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی تھی۔ حلال کو حرام کو حلال، شراب قسمت اور سڑائی کی جا رہی تھی۔ مدینے سے ایک گروہ جاتا ہے، جب یہ وہ قافلہ پہنچتا ہے تو مدینے سے گروہ نکلتا ہے تحقیق کرنے کے لیے کہ اتنا کیا ہو گیا کہ نواز رسول کو کاٹ دیا گیا، اتنا کیا ہوا کہ ان کی گھر والوں کو کاٹ دیا گیا، اتنا کیا ہوا کہ خواتین نے خبر دی نا کہ دیکھو یہ رسم باندھتے تھے، رسم کے نشان نہیں، یہ پیٹ کے نشان ہے، مسائل کی ضرورت ہے، لیکن یہ مسائل بھی ہے لیکن سمجھنے کے مسئلے۔
تو جب بات پہنچتی ہے خواتین سے خواتین دوسرے مردوں تک تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ سفر کیا شام، اور کچھ اور لوگوں کو لے گئے، اور لے جانے کے بعد کچھ دن وہاں واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ گواہ ہے جتنے دن ہم وہاں پر تھے اور وہاں کے حالات دیکھ رہے تھے ہمیں ڈر لگ رہا تھا آسمان سے آگ نہ برس جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب کامن ہو چکی تھی، اس لیے کہ اب بدتروں سے کھیلنا کامن ہو چکا تھا۔ کب کامن ہوا؟ جب رسول کی مسند پر وہ شخص بیٹھا ہے کہ جس کو بندر سے کھیلنے کا دل تھا، یعنی انسانیت کے کوئی تقاضے نہیں، محرم سے زنا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یاد رکھیے امام علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ دیکھو میرے سامنے جو لڑنے آئے تھے ظاہر وہ بھی اسلام کا نام لے رہے تھے، میں بھی، تو اب کنفیوز نہ ہونا، میں نے واضح کر دیا یہ اسلام محمدی ہے، یہ اسلام ابو سفیانی ہے۔ اسلام ابو سفیانی میں یہ ہے کہ شرابی پی لو نماز بھی پڑھ لو، شرابی سے دوستی بھی کر لو نماز بھی پڑھ لو، جبکہ فقہ جعفریہ میں مکتب اہل بیت میں اگر کسی محفل میں ٹیبل پہ شراب لگائی گئی ہے اور آپ وہاں جا کے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے گناہ کبیرہ کیا، حرام کیا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ امام علیہ السلام کو نہیں بتاتے ہیں جو حلال ہے محمدی کا وہ حرام ہو رہا ہے، جو حرام ہے وہ حلال ہو رہا ہے، اور امت ایک ایسی ڈائریکشن میں جا رہی ہے کہ اگر ابھی میں نے ہدایت نہیں کی، ابھی میں نے نہیں بتایا، تو ایک زمانہ آئے گا جب لوگ سمجھیں گے یہی دین کا۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا آج ہمارے لیے یہ بات واضح نہیں؟ کیا امام علیہ السلام نے واضح نہیں کر دیا کہ اگر میرے راستے پہ چلتے ہو، میں اپنے نانا رسول اکرم کے راستے پر چلا ہوں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، تو اس راستے میں تکلیف ہے، زحمت ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں، لیکن ایک چیز اور ہے، رضائے الہی ہے۔ لیکن اس راستے میں چلتے ہو تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، واجبات بھی ہے، ساتھ ساتھ دین کی وہ چیزیں جس کو میں یہاں سے بیان نہیں کر سکتا۔ آج آپ سے سوال ہے کہ آج ہم اور آپ، میں اور آپ، ہم سب اس طرف کھڑے ہیں یا اس طرف کھڑے ہیں؟ ہمیں کس طرف سے آتے ہیں؟ ہم حسین کے لیے روتے بھی ہیں، ہم بے پردہ بھی گھومتے ہیں، ہم حسین کے لیے روتے بھی ہیں، لوگوں کا مال بھی کھا جاتے ہیں، ہم حسین کے لیے روتے بھی ہیں، انسانیت کے خلاف سازش بھی کرتے ہیں، ہم حسین کا غم مناتے بھی ہیں، اور حسین کے غم کے ذریعے پالیٹکس بھی چلاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کو ہمیں کیا جواب دینا ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ جب تک دین ان کی زندگیوں میں داخل نہیں ہوتا، جب تک دین ان کی گاڑیاں، ان کی پوسٹ، ان کے مقام، ان کے کانٹریکٹ، ان کی عیاشی، ان کی بچوں کی تعلیم، ان چیزوں میں اثر انداز نہیں ہوتا، تب تک دین 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 ہے۔ اور جہاں پر دین نے آگے کا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اس سے تمہیں دین نے منع کیا ہے، وہاں پر ہم آگے کیا کرتے ہیں؟ آگے مانگنے کے اللہ سے ہم یہی کرتے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ سے امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو، جان لو کہ اگر تم نے گناہ کا ارادہ کیا اور تم نے سوچا کہ میں توبہ کر لوں گا، کیا پتا یہی وہ گناہ ہو جس کی توبہ نہ ملے۔ بس کربلا والوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، اور اس طرح سے کھڑے ہو کہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے، تمہیں پرواہ نہ ہو۔ اگر حسینی ہیں تو سوچنا ہوگا، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے پروگرام کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، چاہے وہ ظالموں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، اور دیکھنا ہوگا کہ کیا مجھے یہ سوچنا ہے کہ میرے بیوی، میرے بچے، میری تجارت، میری سب چیزیں سنبھلی نہیں تو میں دین کی خدمت کروں گا، ورنہ دین کی خدمت نہیں کروں گا۔ تو پھر حسین کے ساتھ یا کو نہیں کر سکتے۔ اس جملے کو زیادت سے ہمیں اٹھا لینا پڑے گا کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتا۔ آپ دیکھ لیجیے، نماز کا وقت ہوتا ہے اور امام علیہ السلام کو نماز اس وقت یاد دلائی جاتی ہے۔ امام کو نماز یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ تاریخ میں ہے کہ امام علیہ السلام کے اصحاب کتنے تیار تھے۔ اب تو پڑھتا ہے سب اللہ کے نام نہیں، نماز وہاں پر بھی نہیں چھوڑتی۔ میں ایک بہت کڑوا جملہ آپ کو بول رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا،
یہ جو جملہ کہا جاتا ہے اور ہم سن بھی لیتے ہیں، عجیب ہے، ہم وہ بھی سنتے ہیں، ہم یہ بھی سنتے ہیں، ہم وہاں کی بھی مانتے ہیں، ہم یہاں کی بھی مانتے ہیں. یہ جملہ جو مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو خط لکھا ہے امیر المومنین نے، اس نے نہ جایا کرو. سنا ہم نے کسی نے یہ جملہ نہیں سنا تو مجھ سے سن لیں. ایک بہت بڑا گروہ دنیا میں ایسا پایا جاتا ہے، بہت بڑا نہیں لیکن ایک گروہ ہے جو کہتا مسجد سے بن جائے تو ویسے کہ خط لگا امیر المومنین علی ہے. اگر خط لگا امیر المومنین علی ہے اور اس میں جانا حرام ہے تو کربلا خط لگا کس کی ہے؟ اللہ. لیکن مغالطہ نماز سے جان پڑھانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ لانا ہے اور دین میں کوئی ایسی سازش کر جاؤ کہ ہماری جان چھوٹ جائے اور لوگوں کو بے رہا جان دو. وہ حسین کی جو نماز کی خاطر اس وقت جنگ روک دیں اور امام علیہ السلام کے دو صحابی، ایک سعید اور ظاہر ایک جو ہے گھر بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں. نماز اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ ہمارے السلام نے فرمایا اسی نماز کی خاطر تو ہم جنگ کر رہے ہیں کہ نماز کی روح ختم ہو گئی ہے. اور لشکر یزیدی سے آواز آئی، ظاہر حسین ابن نبی کا نام، حسین ابن نبی کا نام لیا جاتا ہے. حسین کو نماز پڑھ کے کیا کرے گا؟ تیری نماز قبول نہیں ہے. حسین کی نماز تھی کہ نواز رسول کی نماز قبول نہیں، تمہاری نماز قبول ہے. جو حسین نماز کی خاطر جان دے رہا ہے، جو حسین اصلاح معاشرے کی خاطر جان دے رہا ہے، جو حسین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جان دے رہا ہے، اس حسین کے لیے جب رویا جاتا ہے تو ایک رقص کی طرح رویا جاتا ہے. اس حسین کے لیے جذبہ بڑھانے کے لیے نہیں رویا جاتا. اگر حسین کے غم میں رونے سے جذبہ بڑھتا ہے اور ہمتیں بڑھتی ہیں اور طاقتیں بڑھتی ہیں اور شیطانی طاقتوں کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کی ہمت بڑھتی ہے تو پتہ چلا کربلا نے اثر بھی دکھا دیا. ورنہ وہ شعر کچھ غلط ہو جائے گا کہ قتل حسین اصل میں اسلام زندہ ہوتا ہے. ہمارے مجلسوں کے بعد اسلام زندہ ہونا نظر نہیں آتا ہے. جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، جب تک ہم امام حسین علیہ السلام سے وعدہ نہیں کریں گے کہ اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جان، مال، آبرو، پوست، مقام جو چیز بھی ہمارے پاس ہم سب قربان کر دیں گے، تب تک رسم تو ادا ہو جائے گی، شاید ثواب بھی مل جائے. لیکن حسین آپ سے خوش ہوں کبھی نہیں، یہ سوال انہیں سے پوچھنا پڑے گا. اگر امام علیہ السلام نے صرف اتنا جملہ پوچھ لیا کہ میں نے تو دین کی خاطر جان قربان کر دی، میں نے دین کی خاطر اپنے نوجوانوں کو قربان کر دیا، میں نے دین کی خاطر ابوالفضل کے بادشاہ سے طرف کروا دیے، میں نے دین کی خاطر ایک بار جیسے شہید کروا دیا، میں نے تو پرواہ نہیں کی، میں نے تو صلح نہیں کی، میں نے تو سازش نہیں کی، اور میں نے دین کی خاطر یہاں تک قبول کیا کہ میرے ساتھ آئے ہوئے خواتین کو اگر اسیر بنایا جاتا ہے. اگر ہمارے گھر میں سے جو خاتون باہر جا رہی ہو، ہم دور سے دیکھ رہے ہوں کہ کچھ لوگ آواز کر رہے ہیں، ہمارا خون جو ہے وہ جوش میں آتا ہے، ہماری غیرت جوش میں آتی ہے اور ہم تڑپ جاتے ہیں. صرف اتنا ہی تصور کیجیے، یہ مسائل کی انتہا ہے کہ حریف میں ہوتے ہیں جانتے ہیں یہ شہرانیاں ہیں، نہیں معلوم ان کے پردوں کا کیا حال تھا، ان کے پردوں کا کیا حال تھا. اس عالم میں اونٹوں پہ بٹھا کر کوفہ لے جائی گئی. جناب زینب کے دل سے پوچھیے کہ اے جناب زینب جب کوفہ میں داخل ہوئی تو آپ نے کیا سوچا ہوگا؟ یہی سوچا ہوگا یہ وہی کوفہ ہے کہ جس میں بابا کے ساتھ ہم آئے تھے، بابا خلیفہ ہوا کرتے تھے، آج اس کوفہ میں اسیروں کی طرح لایا جا رہا ہے. لیکن جناب زینب نے کسی سے کوئی فطرت نہیں کی، کسی سے کوئی سماجت نہیں کی، صرف ایک جملہ کہا، اے کوفیوں اگر تم رو رہے ہو تو میرے بھائی کا قاتل کون ہے؟ کوفیوں تم نے وہ کام کیا ہے کہ تم کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، تم نے نواز رسول کا خون کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ختم ہوا جب یہ اسیروں کا معاملہ لوٹ کر مدینہ میں پہنچا ہے. بس یہ بیٹی جناب سیدہ کی قبر پر پہنچی ہے
اور پہنچ کر اپنے دل بیان کرنا شروع کر دیا ہے. ابا کربلا میں بڑی تکلیفیں دیکھی. ابا قاسم کا لاشا طرف سے دیکھا. ابا جس مہینے کو تیر لگے. ابا بھیا کو اس طرح سے تیر مار کے گرایا گیا. اب پیاسا شہید کر دیا گیا. اور جب الفضل کے بازو خراب کر دیے گئے. لیکن ایک جملہ کہا ہوا ابا یہ سب تو ہمارے لیے اتفاق تھا. ابا بازار شام میں اس طرح سے لے جایا گیا ہو جیسے اکیلے لوگ آئے ہو. ابا یزید کے دربار میں اس طرح سے لے جایا گیا جیسے ہمارا نانا سے کوئی رشتہ ہی نہیں. لا معبود سواک. اے رب العزت تجھے تیری عظمت کا واسطہ. اے رب العزت تجھے تیری بزرگی کا واسطہ. تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ. تجھے تیری رحمیت کا واسطہ. ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس کو چلنے کی توفیق پالنے والے کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے دین کے خلاف جہاں جو لوگ سازش کر رہے ہیں اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں راستے سے ہٹا دیں. اسلام کو سربلند کرنے کی توفیق عطا فرما. مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھ کر اس کو چلنے کی توفیق عطا فرما. صحیح معنی میں آزاداری قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہماری کوتاہیوں کو بخش دے. پالنے والے ہماری موت کو ایمان کی موت قرار دے. پالنے والے حق کے محمد والے محمد اور ہمارے کرام برائے نظام حیدر انقلاب اسلامی کی مدد فرما. پالنے والے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. پالنے والے دشمنان اسلام اور ہدایت کے قابلین سب کو نابود کرنا. اے رب العزت کے ملک نے عطا کیا اس کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہر طرح کی سازش کرنے والوں کو اگر ہدایت کے قابلین ان سب کو نابود کرنا. پالنے والے سب محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. پالنے والے حلال اور حرام میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرما. شراب و زنا اور جوا یہ سارے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے تیرے سامنے خلوص نیت کے ساتھ سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہم سب کی عاقبت کو خیر فرما دے. زمانے کے محمد السلام ہم سے راضی فرما دے. ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے.